الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد، جتنی بھی شکر گزاری کی جائے کم ہے کہ اللہ کریم نے نیکیوں کا موسم بہار اپنا مہمان محترم رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، جو سراپا رحمت، مغفرت، آگ سے نجات والا ماہ سیام ہے، اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ روزے دار بندے بندیوں کی مزدوری، انعام، تحفے کی شکل میں عید الفطر کا مبارک دن اب آنے کو ہے۔ اللہ کی مرضی اس مرتبہ عالمی وبا کرونا وائرس کے چلتے لاک ڈاؤن میں آ رہی ہے۔ سوال جائز ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں عید کی نماز کیسے اور کس طرح پڑھی جائے گی اور شریعت کا کیا حکم ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان حالات میں 5 فرض نمازیں اور جمعہ 4 آدمی امام کے ساتھ مل کر مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح مسجدوں میں عید کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ بقیہ لوگ اپنے گھروں میں عید کی نماز اسی طرح ادا کریں گے جس طرح اور نمازیں آپ اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ عید کی نماز واجب اور عید کی نماز کے بعد خطبہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ عید کی نماز میں بھی امام سمیت 4 آدمی ہی جماعت میں شامل ہوں گے۔ گھروں میں بھی 2 ہی رکعت عید کی نماز پڑھیں گے۔ نماز عید کے بعد دعا اور پھر امام خطبہ دے گا۔ خطبہ مختصر یاد کر لیں، تیاری کر لیں، ابھی وقت ہے۔ خطبہ کتاب کی شکل میں یا کاغذ پر لکھ کر پڑھ دیں تو بھی کوئی مذائقہ اور حرج نہیں، زبانی خطبہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بحالت مجبوری اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو جو نماز پڑھا رہا ہے وہ کم از کم اتنا بھی کر لے تو خطبے کا حق ادا ہو اور اس کی سنت پوری ہو جائے گی۔ پہلے خطبے میں الحمد شریف یا سورہ کوثر، سورہ اخلاص پڑھ لیں اور دوسرے خطبے میں درود شریف پڑھ لیں تو یہ خطبے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ اگر گھر میں نماز پڑھانے والا امام خطبہ نہ دے سکے یا پڑھ نہ سکے اور عید کی 2 رکعت نماز، تو اس وقت میں وہ عید کی 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھا دے۔ اس کی بھی عملی ٹریننگ پہلے سے ہو، کوشش کر لے، بغیر خطبے کے ہی عید کی نماز پڑھا دے۔ اور اگر عید کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی گھر میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں گھر کا ہر آدمی 2 رکعت کی شکل میں 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، عید کی نماز کی قضا نہیں ہے بلکہ اللہ کے حضور شکرانے کے طور پر سر جھکانا، اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار مقصود ہے، جس میں بے شمار فائدہ ہی فائدہ اور اس کا پڑھنا مستحب۔ آئیے عید کی نماز کا طریقہ سمجھ لیں۔ نیت دل سے ارادے کا نام ہے، زبان سے پہلے تو اچھا ہے، میں 2 رکعت نماز عید کی واجب 6 زائد تکبیرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور پھر ثنا پوری پڑھ لیں۔ اس کے بعد پہلی تکبیر اللہ اکبر کہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، چھوڑ دیں۔ اسی طرح دوسری تکبیر اللہ اکبر کہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف پر باندھ لیں، الحمد شریف سورت پڑھ کر رکوع کریں، سجدہ کریں۔ دوسری رکعت میں الحمد شریف سورت پڑھ کر بقیہ 3 زائد تکبیریں کہہ لیں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر اسی طرح کہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر اسی طرح کہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور بنا ہاتھ کانوں تک اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، اور اسی طرح بقیہ نماز حسب عادت پوری کر لیں۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ عید کی نماز مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرے کے کچھ ہی دن باقی ہیں۔ ان مبارک دن اور رات کی جو یہ لمحات ہمیں ملے ہیں، کما حقہ قدردانی کرتے ہوئے اپنا قیمتی وقت ذکر و تلاوت، یاد الہی، توبہ استغفار میں گزارنا ہے۔ اور جو مہاماری کرونا وائرس عذاب خداوندی کی صورت میں پوری دنیا اور ہمارے پیارے وطن کو اپنی چپیٹ میں لیے ہوئے ہے، لاکھوں انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لاکھوں وبا کا شکار ہیں۔ اس مہاماری اور مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اور اپنے دیش واسیوں اور تمام دنیا کے انسانوں کی سلامتی اور صحت کے لیے خدا سے گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے
کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر اس وبا کو دنیا سے دور کر دیں۔ میں اپنے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ عید کی خریداری کے نام پر ہرگز بازاروں کی بھیڑ نہ بنے۔ بندے، چوٹی، جوتے، چپل خریدنے کے نام پر دکانوں پر شاپنگ، خریداری، جھمگٹے سے ہر حال میں دور رہیں، اپنے ہی گھروں میں رہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ، لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں۔ اسی طرح ہم اپنے نوجوان بچوں کو بھی سختی سے سمجھائیں کہ عید کے شوق میں مسجدوں میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح عید کی خوشی کے نام پر ہمارے نوجوان موٹر سائیکلیں لے کر گھروں سے باہر نکل کر سیر و تفریح، مٹر گشتی، مجمع لگانے، گھومنے پھرنے سے ہر حال میں بچیں۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اس مہاماری کو پھیلانے کا کوئی بھی عمل اسلام کی نظر میں قطعاً حرام اور قانون کی نظر میں جرم۔ ہر حال میں یہ بھی طے کر لیں کہ اس مرتبہ عید صرف اور صرف پرانے کپڑوں ہی میں منانی ہے، نئے کپڑوں میں نہیں، اور اس رقم کو بچا کر غریبوں، بے روزگار مزدوروں، بھوک سے پریشان حال لوگوں، اپنے پڑوسیوں کی مستحق حال لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح ایک خاص نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے۔ یہاں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے پروفیشنل بھکاریوں کی ایک بھیڑ ہے، ایک ظفرموج بھیڑ ہے، جو روزانہ پورے سماج کو، مسلمانوں کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہی ہے۔ اس میں برقع پوش عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سے ہر حال میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے لوگ جو مستحق نہیں ہیں ان کو اپنی قیمتی رقومات نہ دیں، اور ہر حال میں احتیاط رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور اس آزمائش اور مصیبت کی گھڑی میں ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ میں ارشد محمود قاسمی، آپ کا خادم، صدر جمعیت علماء ہند، اور بھی تمام ائمہ مساجدین سے، جمعیت علماء ہند کے تمام یونٹوں کے ذمہ داران سے، تمام شہر امام صاحبان سے، سماج کے سربراہ اور خاندانوں کے مکھیاؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے میری ان ہدایات پر عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔